अफगानिस्तान से दहशतगर्द आज़ाद कश्मीर पहुंच गए। राना सनाउल्लाह का तहलका खेज इंकशाफ। एक्शन कमेटी के पीछे भारत, हकीकत सामने आ गई। तहलका खेज रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक व शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इज़हार किया करें। बड़ा ही खौफनाक इंकशाफ, धमाका खेज इंकशाफ सामने आया है और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और जो बात हम कह रहे थे अरसे से, वो अब हुकूमत ने कहना शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इंडिया की हमायत हासिल है। BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमारा दुश्मन मुल्क, जिसने अफगानिस्तान में तरबियती कैंप्स कायम किए हैं, वहाँ से लोग तरबियत हासिल करके पहले खैबर पख्तूनख्वा में आते थे, अब वो बलूचिस्तान में भी आ रहे हैं और हमारी इत्तला ये है कि अब उनकी यहाँ आज़ाद कश्मीर तक भी पहुँच हो गई है। राना सनाउल्लाह का ये इंकशाफ किसी धमाके से कम नहीं। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर समझ लें कि पुलों के नीचे से ही नहीं, ऊपर से भी पानी गुजर गया है। इस हवाले से कल ही रावलाकोट से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साफ़ी दोस्त इमरान आज़म ने अपने व्लॉग में बताया था कि सिक्योरिटी इदारों और कुछ लोकल लोगों को यह खदशा लाक है कि रावलाकोट एहतजाज में अवाम के अंदर कुछ दहशतगर्द अनासर भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जो धरने में तो शायद मौजूद नहीं है लेकिन जंगलों और आसपास की पहाड़ियों में छुपे हैं। मुमकिन तौर पर वो दहशतगर्द अनासर सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग करते हैं और उसका खमियाजा आम आवाम को उठाना पड़ता है। उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि एहतजाज खत्म होने के बाद ये अनासर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी कर सकते हैं और फोर्सेज इनको ख़त्म करने के लिए कौमी ऑपरेशन भी शुरू कर सकती है। इमरान आज़म के जो खबर थी, इसकी तस्दीक आज राना सनाउल्लाह ने तो कर दी है, मगर हमारे ज़राए ये कह रहे हैं और राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द अनासर एक्शन कमेटी के अंदर मौजूद हैं, पहाड़ों पर नहीं है, आसपास नहीं है, इनके अंदर हैं। यही वजह है कि फोर्सेज की तरफ से कल रावलाकोट में चिनार चौक और डी चौक के करीब कुछ घरों को खाली करवाने का कहा गया है, क्योंकि इतलात हैं कि ये दहशतगर्द यहाँ करीबी इमारतों में मौजूद हैं। इस बाबत हम कई मरतबा पहले भी कह चुके हैं, बता चुके हैं कि इस तहरीक को दहशतगर्दों की भरपूर सपोर्ट हासिल है। इस तहरीक को शुरू करने से कबल TTK की यानी तहरीक तालिबान कश्मीर की बुनियाद रखने की कोशिश की गई थी और इसी कोशिश में जरनोश नसीम और उसका भाई 2 साल कबल रावलाकोट में मारे गए थे। इससे कबल गाजी शहजाद रावलाकोट जेल तोड़कर फरार हुआ था और ये भी एक साबिक मुजाहिद है और इसने मुतादिद वीडियोज़ में एक्शन कमेटी के एजेंडे की न सिर्फ हमायत की थी बल्कि इसने कई लोगों को तरबियत देकर कश्मीर भी भेजा था। इस हवाले से भी मैं पहले कई प्रोग्राम कर चुका हूँ और वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। और इनके साथ एक डॉक्टर रऊफ जिसका ताल्लुक बाग से है, वो भी अफगानिस्तान में मौजूद है और वो इस सारे TTK या जो इनके दहशतगर्दों की सरपरस्ती वो कर रहा है। इमरान आज़म ने शायद फराखदिली का काम लिया और कहा कि आसपास पहाड़ियों पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये धरने के अंदर मौजूद है। रावलाकोट से साबिक मेंबर कानून साज असम्बली सरदार हसन इब्राहिम, जो सरदार इब्राहिम की औलाद में से उनके पोते हैं, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ ये एक इंटरव्यू में यह कहा है कि धरने में मुसल्लह लोग मौजूद हैं, दोनों जानिब से क्रॉस फायरिंग होती है, एक्शन कमेटी भी फायरिंग करती है। ये बात भी इसकी गम्माज़ी करती है क्योंकि हसन इब्राहिम का रावलाकोट में रहना सहना रिश्तेदारी सब कुछ वहाँ पर है, तो उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं वो कोई सरकारी ज़राए पे एतबार तो नहीं करते। वहाँ जो उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वोटर, वो भी उनको ये रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं। इसी तरफ इशारा करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 जून को रावलाकोट में मौजूद लोगों की तादाद 5 से 6 हज़ार थी। इन अफराद के साथ मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। मुसल्लह लॉन्ग मार्च जो होता है वो सियासी मार्च नहीं होता बल्कि वो लश्कर कशी होता है। कोई भी रियासत अपने दारुल-हुकूमत पर ऐसी लश्कर कशी की इजाज़त नहीं देती, उन्हें वहीं पर रोका गया। राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया कि अगर मुजाहिरीन ताकत के इस्तेमाल के जरिए मुजफ्फराबाद में जत्थे की सूरत में चढ़ाई की कोशिश करेंगे तो उनको हर तरीके से रोका जाएगा, इसकी उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। करने के हवाले से जैसे हमने पहले भी कहा, यहाँ दहशतगर्दों की मौजूदगी के हवाले से हमने पहले भी कहा था कि कुछ दिन कबल BBC ने सिक्योरिटी ज़राए से रिपोर्ट दी थी कि धरने वाली जगह पर 2-3 कोई ज़ेर तामीर इमारतें हैं, उनके अंदर भी दहशतगर्द मोर्चा जन है। फिर इसके हवाले से मुसद्दिका रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास हैं कि कल अदम अस्करी तंजीमों के जो साबका जिहादी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद और सारे तरबियत याफ्ता हैं और वो न सिर्फ कल अदम एक्शन कमेटी की क़यादत की लुक आफ्टर कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि एंट्री पॉइंट्स पर उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और उनको एक्शन कमेटी वाले माकूल टीमें करार देकर मासूम करार दे चुके हैं। अब दूसरा सवाल, जहां तक ये बात है कि एक्शन कमेटी को इंडिया की हमायत हासिल है, तो ये दावा भी कोई गलत नहीं है। मसला आप देख लें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों और पाकिस्तान ने आज यौम इस्तेसाल बनाया। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुल्क भर में, दुनिया भर में रैलियां निकाली गई, मुजाहरे किए गए, मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए भारत के इस इक़दाम को मुस्तरद किया गया, भारत की मजम्मत की गई, भारत के इक़दाम को गैर कानूनी करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ रावलाकोट में बैठे इंतशारियों ने इस दिन को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, साजिश की।
آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سازش کیسے کی گئی۔ انتشاری کمیٹی کے حامیوں کی طرف سے 5 اگست کے حوالے سے یہ پیغام واٹس ایپ پہ جاری کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ 5 اگست کو عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ دونوں قابض ممالک یعنی پاکستان اور بھارت کی پالیسیوں کے خلاف ہے۔ عوام کو اصل موقف سے ہٹانے یا الجھن پیدا کرنے کی ہر کوشش کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، ہمارے لیے دونوں کو رویہ یکساں ہے، چٹا بھی تے کالا بھی، یعنی چٹا بھی تا کالا بھی آپ جانتے ہیں کہ کس کو کہا جا رہا ہے اور یہ کس کی طرف دونوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح برمنگھم اور یورپ میں بھی کالعدم جماعت کے اسی کے حامیوں نے ریلیاں نکالی اور ان ریلیوں کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ریلی پہلے انڈیا کے قونصلیٹ خانے کے باہر نکالی گئی اور پھر یہی ریلی پاکستان قونصلیٹ خانے تک نکالی گئی، مگر اس ریلی کے شرکاء کا جو غم و غصہ پاکستان کے خلاف تھا وہ انڈیا کے خلاف نہیں تھا۔ اب اس سے یہ جو ایک نیا انہوں نے پیغام دیا اور ایک نیا کچھ انہوں نے شروع کیا، اس سے آپ ان کی ذہنیت اور خباثت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دن کو کشمیری انڈیا کے خلاف بناتے تھے اس دن کو ہی متنازع بنا کر اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑ کر کس طرح انڈیا کی دلالی کر رہے ہیں اور کس طرح مودی کی خدمت یعنی اس کی چاکری کی جا رہی ہے، جس لیے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقوق کی نہیں بلکہ انڈین رول پر علیحدگی کی کوئی تحریک ہے، ان کے ساتھ نرمی برتنا ریاست دشمنی کے مترادف ہوگا۔ اب 5 اگست کو متنازع بنانا یہ کس کے مفاد میں ہے یہ آپ جانتے ہیں، اور کس طرح وہ انڈیا کے خلاف جو ہمارا ایک ماحول ہوتا ہے اس کو رخ پاکستان کی طرف موڑنے کی یہ کمیٹی سازش کر رہی ہے۔ انتشاری کمیٹی کو پاکستان سے زیادہ بھارت سے اس لیے بھی پیار ہے کہ اس لیے ہر اس دن کو متنازع بنا رہی ہے جس میں انڈیا کے خلاف پاکستانی قوم متحد ہو کر آواز اٹھاتی ہے۔ 5 فروری سے لے کر 5 اگست تک آپ ایکشن کمیٹی کا 3 سالہ تحریک کا جائزہ لے لیں اور ان کے احتجاج کی تاریخیں دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کن کن تاریخوں میں انہوں نے یہ تحریکیں شروع کی، کن دن انہوں نے یہ فساد برپا کیا اور وہ دن کشمیر کے حوالے سے کیوں خاص تھے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امت نذیر نے اپنے مختلف ویڈیوز میں مقبوضہ کشمیر کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وقار پسوال اور وقار ایچ بھٹی کا بڑا شکریہ ادا کیا اور ان سے مدد کی بھی اپیل کی اور ان سے یہ بھی اپیل کی کہ آپ اسی طرح ہمارے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ اب اس وجہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ روز ابرار قریشی نامی ایک یوٹیوبر ہیں جو برطانیہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے وقار پسوال کا انٹرویو لیا ہے۔ اس انٹرویو کو انتشاری کمیٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھیں، اس میں بڑے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے اور انتشاری کمیٹی اس کو کیوں پھیلا رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے یہ چند گماشتے خصوصاً وقار پسوال اور وقار ایچ بھٹی آزاد جموں کشمیر کے حالات پر مسلسل مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے بعض لوگ غیر دانستہ ان کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت میں وقار پسوال اور وقار بھٹی جیسے کرداروں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں بھی مخبریاں کر کے بکروال اور جموں وال برادری کو بدنام کیا تھا۔ برطانیہ میں مقیم آزاد جموں کشمیر کے جو ابرار قریشی کے ساتھ ہندوستان کے زیر قبضہ یعنی جموں مینڈر کے وقار پسوال کا جو مکمل انٹرویو دیکھنے کے بعد یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی غیر جانبدار مکالمہ نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے بیانیے کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ وہی بیانیہ جو انڈیا چاہتا ہے، وہی بیانیہ جو راہ چاہتی ہے۔ سوالات کی نوعیت، گفتگو کا رخ اور پورے پروگرام کی ترتیب سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کی ریاستی پالیسیوں پر پردہ ڈالنا اور پاکستان و آزاد کشمیر کو منفی زاویے سے پیش کرنا، یہ اس انٹرویو میں دکھایا گیا ہے۔ اگر واقعی مقبوضہ کشمیر میں امن، ترقی، خوشحالی اور آزادی موجود ہے جس کی تصویر اس انٹرویو میں کھینچی گئی ہے تو پھر چند تلخ سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 5 اگست کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر کیوں آج تشدد کیا گیا اور انہیں کیوں گھروں میں محصور کیا گیا؟ اور اس سے پہلے 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا خون کس کے ہاتھوں پر ہے؟ ہزاروں افراد آج تک لاپتہ کیوں ہیں؟ ہزاروں سیاسی کارکن، نوجوان صحافی اور حریت رہنما برسوں سے جیلوں میں کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ ہزاروں مائیں بہنیں، بیویاں، بچے آج بھی اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر کیوں ہیں؟ پیلٹ گنوں سے ہزاروں لوگوں کی بینائی کس نے چھینی؟ اب یاسین ملک کو عمر قید کیوں سنائی گئی؟ شبیر شاہ، مسرت عالم، آسیہ اندرابی اور قاسم دائیوں سے پابند سلاسل کیوں ہیں؟ یو اے پی اے اور پی ایس ایس جیسے کالے قوانین کے ذریعے پورے معاشرے کو خوف میں کیوں رکھا گیا؟ جماعت اسلامی اور JK-LF کو بھارت نے کالعدم کیوں قرار دیا؟ سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا دفتر برسوں سے سیل کیوں ہے؟ اگر واقعی سب کچھ معمول کے مطابق ہے تو 7 سے 8 لاکھ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کس لیے تعینات ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ اگر کشمیری عوام خوشحال اور مطمئن ہے تو آرٹیکل 370 اور 35 سے کیوں ختم کیا گیا؟ ریاست کی خصوصی حیثیت کیوں چھینی گئی؟ آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی پالیسیاں کیوں اپنائی گئیں اور پورے خطے کو ایک مستقل فوجی چھاؤنی میں کیوں بدل دیا گیا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ اس انٹرویو میں آن لائن FIR اور ویٹنری ڈاکٹر کی تعیناتی کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں جیسے چند سرکاری سہولیات دہائیوں کے ریاستی جبر، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، ہزاروں جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل، اجتماعی گرفتاریوں، کنن پوش پورہ میں خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی جیسے المناک واقعات اور لاکھوں متاثرہ کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہیں۔ اگر آن لائن FIR بھی انصاف کا معیار ہے تو پھر حالیہ دنوں میں جنوبی کشمیر میں ایک پولیس اہلکار کے قتل کی CCTV فوٹیج موجود ہونے کے باوجود
ہزاروں بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات کیوں قائم کیے گئے؟ کیا وقار پسوال سے یہ سوال پوچھا گیا، یا پھر ان سے صرف وہی گفتگو کروائی گئی جو پہلے سے طے شدہ بیانیے کو تقویت دیتی ہے، جو کسی نے لکھ کر انہیں پیش کیے گئے تھے سوال، یا جو انڈین کونسلر خانے سے وہاں لائے گئے تھے سوالات لکھ کے؟ وقار پسوال اور وقار بٹی جیسے کردار آج بھی وہی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں جو تاریخ میں ریاستی مخبر انجام دیتے رہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے مخبری خفیہ فائلوں میں ہوتی تھی، آج مائک، کیمرے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ ایسے افراد بھارتی ریاستی بیانیوں کو مضبوط کرتے ہوئے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں متاثرین کی قربانیوں کو پسے پوچھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ آزاد کشمیر کے عوام کو بھی گمراہ کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال خاص طور پر عام لوگوں اور سیکورٹی اہلکاروں کی شہادتوں پر سب کو دکھ اور افسوس ہے۔ کوئی ذیش اور انسانی صورتحال پر خوش نہیں، لیکن بھارت اور پاکستان کا موازنہ کسی صورت درست نہیں اور نہ ہی یہ قابل قبول ہے۔ حیرت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صبح شام انڈیا کے بدنما چہرے کو صاف کر کے روشن کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جعلی ترقی، امن و خوشحالی کے گیت گا رہے ہیں، عوام کی ایک الگ تصویر پیش کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف ہمارے آزاد کشمیر کے نام نیاز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو دن رات پاکستان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ایک کالعدم تنظیم کا ایجنڈا اسلام آباد میں بیٹھ کر پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان کو پاکستان میں بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں، اور یہی جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے اپنے آپ کو وہ محب وطن بھی بتاتے ہیں اور محب وطن بننے کی جعلی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ناطقہ، ایسے لوگوں کی زبان، ایسے لوگوں کے قلم کو توڑ دینا چاہیے، ان کا ناطقہ بند کر دینا چاہیے، اور ان کے یہ ڈرامے بازی ختم کر دینا چاہیے۔